السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپک میں ہم حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ سنیں گے کہ کس طرح ان کی قوم بال نامی بت کو پوجا کرتی تھی اور ان کی تکذیب پر اللہ پاک نے کس طرح اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت بنی اسرائیل پوری طرح بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف دین کی دعوت دینے گئے تو اور لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ پوری قوم نے ان کو جھٹلایا۔ ایک دو لوگ ایمان لائے، باقی پوری قوم نے ان کی تکذیب کی، لیکن وہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، تم کیوں اس بال نامی بت کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، نہ تمہارا فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تم اللہ کے سوا چھوڑ کر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بے شک اللہ ہی ہمیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 بار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اور پیغمبروں کی طرح جھٹلایا گیا، لیکن وہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ پاک نے کہا، بے شک الیاس علیہ السلام سچے نبی تھے، سلام ہو ان پر، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی چھوڑ دیا۔ لیکن ان کی قوم بال نامی بت کو پوجتی رہی۔ اس دور کا بادشاہ اکھیب اور اس کی بیوی ایزبل، وہ بھی لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اس بت کو پوجو۔ وہ بت 20 گز لمبا اور اس کے 4 منہ تھے۔ ان کی قوم بت پرستی سے نہ مانی اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دے تاکہ میں اپنا کوئی معجزہ دکھاؤں اور شاید یہ مجھ پر ایمان لے آئیں اور توحید کا راستہ اپنا لیں۔ اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور وہ قوم پورے 3 سال قحط سالی میں مبتلا رہی۔ 3 سال تک کوئی بارش نہ ہوئی اور اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اکھیب سے ملایا۔ اکھیب سے ملنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اور لوگ ایمان لے آئیں تو یہ قحط سالی دور ہو جائے گی اور میں سچا ہوں، یہ دلیل بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اکھیب سے کہا، تم جس بال بت کو پوجتے ہو اس کے 450 جھوٹے نبی ہیں۔ اگر وہ 450 جھوٹے نبی بال کے نام پر ایک قربانی کریں اور میں اللہ کے نام پر ایک قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آگ بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ اکھیب نے ان کی بات مان لی اور ایسا ہی ہوا۔ بال نامی بت کے جھوٹے نبیوں نے قربانی پیش کی اور آسمان سے کوئی آگ نہ آئی۔ وہ بال سے جھوٹی سچی دعائیں کرتے رہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے نام پر قربانی پیش کی تو آسمان سے آگ نے اس قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ سجدے میں گر گئے اور آپ علیہ السلام پر اللہ پر لوگ ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ کی بیوی اب بھی نہ مانی اور آپ علیہ السلام کی اور زیادہ دشمن بن گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے دوسرے ملک تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہاں بھی بت پرستی پھیل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں بت پرستی کو روکنے گئے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے، لیکن وہاں کا بادشاہ جو تھا اس نے بھی آپ کی نافرمانی کی اور آپ کی بات نہ مانی۔ اللہ پاک نے اس بادشاہ کو پورا تباہ اور برباد کر دیا اور اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام دوبارہ بنی اسرائیل کے اسی شہر آئے۔ جب آپ اسی شہر آئے تو اکھیب اور اس کے بیٹے سے ملے اور دوبارہ دین کی دعوت دی، لیکن اکھیب اور اس کے بیٹے نے آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ نافرمانی کی۔ اس بار اللہ پاک نے بادشاہ کے بیٹے کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بیماری کو لے کر بہت پریشان لینے لگا۔ اس دوران اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں سے بلا لیا اور ایک غار میں پناہ دی۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال تک اس غار میں رہے، اس دوران بادشاہ اس کا بیٹا بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا تھا اور انہیں کچھ نہیں ملا اور بت سے بھی بہت دعا کی، لیکن بت نے کچھ نہیں کرا کیونکہ صرف ایک وہ مٹی کا بت تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام 7 سال تک ایک پہاڑی میں رہے، لیکن اس دوران اس قوم نے بت کے اندر شیطان بال نامی بت میں اندر بیٹھ جاتا اور باہر کے جھوٹے نبیوں سے بات کیا کرتا۔ باہر سے جو لوگ پوچھا کرتے اندر سے وہ جواب دیا کرتا۔ پھر پوری قوم جیسے اندر سے بت بولتا ویسے ہی
عمل کیا کرتی تھی۔ جب قوم کے لوگوں نے اخیب سے کہا کہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید نہیں کیا معاذ اللہ، اس لیے بت کوئی جواب نہیں دے رہا، بت تجھ سے ناراض ہو گیا، اس لیے تیرے بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اخیب نے 400 لوگوں کا لشکر حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز لگاتے جگہ جگہ اور کہتے، آپ علیہ السلام آپ ظاہر ہو جائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور بادشاہ بھی آپ پر ایمان لے آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے سن لیا، وہ ظاہر ہونا چاہ رہے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو روک دیا۔ اللہ پاک سے حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ سچ میں ایمان لائے ہیں تو مجھے ان لوگوں پر ظاہر کر دے، اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے اوپر آسمان سے آگ برسا دے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی اور آسمان سے آگ آ گئی اور وہ 400 لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی، بادشاہ نے دوبارہ 400 لوگوں کا لشکر بھیجا لیکن دوبارہ یہی حال ہوا۔ اس دوران بادشاہ کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک مومن کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام اس سے مل لیے اور پھر چلے گئے۔ جب بادشاہ نے اس مومن سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کہاں گئے تھے تو اس مومن نے جواب دیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں آپ کے بیٹے کی موت کے غم میں مبتلا تھا کہ آپ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی پریشانی جھیلنے کے بعد ایک عورت کے گھر میں پناہ لی۔ اس عورت کا بیٹا بہت زیادہ بیمار رہتا تھا۔ اللہ پاک سے آپ علیہ السلام نے دعا کی اس کے ٹھیک ہونے کی، اور اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو شفا دے دی اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو بہت زیادہ دین کی طرف بلایا لیکن کچھ ہی لوگ ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین، اگر آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ اچھا لگا ہو اور دین کی اور باتیں جاننی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اسی موٹیویشن سپورٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اور آپ کے لیے اسلامک باتیں لاؤں اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کے قصے بتاؤں۔ جزاک اللہ خیر۔ دین کی بات اپنے تک نہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے تک نہ رکھو۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔